یہ میرا سوال کلالہ کی وراثت کے بارے میں حسن الیاس صاحب کی ایک ویڈیو سیریز میں انہوں نے علماء کی مس انڈرسٹینڈنگ کی ریزنز بتائی ہیں، دو ریزنز، ایک حضرت عمر کی کوئی انٹرپریٹیشن یا ڈیسیجن تھا اور دوسرے قرآن کی ورژنز۔ میں اس بارے میں تھوڑا سا جاننا چاہتا تھا کہ اس کی کیا حقیقت ہے، کیا حضرت عمر سے غلطی ہوئی یا علماء سے مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی یا کیا، اور دوسرے قرآن کی ورژنز کے بارے میں۔ ٹھیک ہے جی، شکریہ۔ سیدنا عمر کی طرف یہ بات منسوب کی جاتی ہے، اور اس ضمن میں جتنے پہلو ہیں وہ سارے انہی کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں۔ مثلا یہ کہ حصے تقسیم نہیں ہوئے، لوگوں نے آ کے ان کو بتایا کہ یہ حصے تو تقسیم ہی نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ نے یہ بات کیسے کر دی کہ فلاں کو 1/3 دیں، فلاں کو 2/3 دیں، پیسے تو پورے ہو گئے۔ اب اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فلاں کو بھی 1/3 دیں تو کہاں سے دیں؟ تو انہوں نے اس کے لیے یہ بتایا جاتا ہے کہ اول کا طریقہ تجویز کیا، یعنی برابر برابر مال میں کمی کر کے تقسیم کر دو حصے۔ اسی طرح سے یہ معاملہ بھی انہی کی نسبت سے بیان ہوتا ہے کہ ایک تعبیر کے مطابق اخیافی بہن بھائی، یعنی جو ماں پیچھے سے لے کے آئی ہو کسی اور شوہر سے، ان کا حصہ مل جاتا ہے اور سگے بہن بھائیوں کا نہیں ملتا۔ تو سگے بہن بھائیوں نے آ کے حضرت عمر سے کہا کہ حب بننا ابانا کانا ہمارا، تھوڑی دیر کے لیے فرض کر رہے ہیں کہ ہمارا ابا گدھا تھا، تو ہم نے قصور کیا کیا ہے؟ تو اس کو قضیہ ہماریہ کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی واقعی بات تو تمہاری ٹھیک ہے، یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ اخیافی بہن بھائیوں کو حصہ مل جائے اور سگے بہن بھائی محروم رہ جائیں، یعنی عقل نہیں مانتی۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا تم لوگ سب مل کے لے لو حصہ۔ تو یہاں بھی ظاہر ہے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے انہوں نے کر دیا۔ اسی طرح کلالہ کے بارے میں ان کی طرف بعض باتیں منسوب کی گئی ہیں کہ انہیں سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کیا حصہ ہے، بار بار پوچھتے رہے۔ رسول اللہ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا یکفیک آیت السیف، وہ جو گرمیوں کے موسم میں آیت اتری ہے وہ کافی ہے، اس پر غور کرو جا کے۔ لیکن وہ مطمئن نہیں ہوئے اور اضطراب میں رہے۔ یہ سب باتیں ان کے بارے میں روایتوں میں بیان ہوئی ہیں، اس لیے میں یہ تو نہیں کہتا کہ یہ 100% درست ہوگا، لیکن ایسے ہی بیان کیا گیا اور انہی روایتوں کی بنیاد پر آگے علماء نے رائے قائم کر لی ہے۔ یہ تینوں باتیں بالکل ناقابل فہم ہیں۔ اگر یہ ان کی طرف غلط منسوب ہوئی ہیں تو اللہ منسوب کرنے والوں کو معاف فرمائے، اور اگر صحیح منسوب ہوئی ہیں تو بس ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ انسان تھے، غلطی ہو گئی۔